नावल कैसी जीत कैसी मात। राइटर सुमेरा हमीद। मेरी फ़्लाइट लेट हो रही थी और मैं एयरपोर्ट पर अपना सामान घसीटते हुए भाग रहा था क्योंकि बार बार मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी। आ रहा हूँ यार, मैं ऐसे चिल्लाया जैसे रनवे पर दौड़ता हुआ जहाज़ अपनी रफ्तार धीमी कर लेगा और एयर होस्टेस दरवाजे में लटक कर कहेगी, थोड़ा तेज़ भागो, हाथ दो, हाथ दो, हाँ अब बस कूद जाओ। और मैं बस कूद गया, काउंटर से पेपर्स चेक करवाते, तेज़ी से पीछे पलटते, खुशबख्ती से बदबख्ती की तरफ। उसके बैग पर, अम्मी, ये आवाज़ बैग पर गिरने के बाद निकली थी। इससे पहले मैं उस लड़की से टकराया था, जिसके घोंसला बालों में से उसकी शक्ल ढूंढकर देखनी पड़ती थी। मैं लड़खड़ा कर गिर गया, वो मुझे लड़खड़ा कर संभल कर खड़ी हो गई। मुझे हेल में झोंक कर वो व्हाट द हेल बुड़बुड़ाती अपने घोंसले में से मुतवक्का अंडों या चूज़ों को तलाश करने लगी। और मैं वो आंख, जो चंद सेकंड पहले तक तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसने एयरपोर्ट वर्ल्ड को ब्लड वर्ल्ड में बदल दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मुंह के बल किसी हथियार पर गिरा था, यकीनन कोई खूनी आला, वरना जुनूनी आला। उसका हैंडबैग इतना बड़ा कि पूरे 5 किलो आम, 1 किलो बर्फ, 4 प्लेटें और 10 चम्मच उसमें आ सकते थे। ये अंदर की बात थी। बाहर की बात ये थी कि उसे इतनी किलो जंजीरों शमशीरों से सजाया गया था कि अगर वो बैग ना होता तो नेशनल जियोग्राफी की अगली कदीम जंगी आलात सीजन की पहली डॉक्यूमेंट्री का मौजू होता। वो मौजू बनेगा या नहीं, मैं वहां मौजूद हर आंख की बिनाई को मौजू बन गया था। मेरी आंख, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी, जब मैं आंख मसलता हुआ, कराहता ववेला मचाता हुआ खड़ा हुआ तो एक साथ कई लोगों ने भी चीखें मार दी। क्यों? क्योंकि मेरी आंख से खून निकल रहा था और मैं किसी खूनी बला की तरह इधर उधर झूल रहा था। नतीजे में जैसे भैंसा सुर्ख कपड़ा देखकर बेकाबू हो जाता है ना, ऐसे ही वहां मौजूद सब बच्चे मुझे देखकर दीवाने मस्ताने हो गए कि उनकी चीखों से एयरपोर्ट अपनी ऊंची छत तक कानों से बहरा हो गया। और मैं काना। वो खून मेरी आंख से 3 दिन तक निकलता रहा। मेरी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट मुझे लिए बगैर अकेली ही चली गई क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो चुका था और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था। मेरे घर वाले, जिनके हाथ बाय बाय करते अभी थमे ही थे, कि वो हाय हाय करते दुहाई देने लगे। मेरी दादी ने अलबत्ता हाय हाय नहीं किया। बेहोश होने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, लड़के की आंख गई, काना हो गया बस अब इसे कौन लड़की देगा? कोई लड़की दे ना दे, मुझे बंदूक की गोली ज़रूर दे कि मैं उस लड़की को मार सकूं। जिस दिन मेरी आंख की पट्टी खुली, उस दिन डॉक्टर ने अपना हाथ मेरी आंखों के सामने लहराया। ये क्या है अहद? ये आपके 2 हाथ हैं सर। ये 2 नहीं, 1 हाथ है। दादी और ज़ब्त नहीं कर सकी। गई बस इसकी आंख। 10 मिनट आंखें बंद रखो अहद, फिर देखो और पुरसकून रहो। आप खामोश रहिए खातून। ये आपके 4 हाथ हैं डॉक्टर। पुरसकून रहकर 10 मिनट बाद देखा तो दूसरों 4 आंखों वाला डॉक्टर मेरे सामने अपनी 20 उंगलियां लहरा रहा था। क्या मेरे काना होते ही लोगों ने 2-2 सर लगवा लिए? इतनी तरक्की, इतनी जल्दी? वल्लाह 1 माह 10 दिन बाद मैं पुराना होकर यूनिवर्सिटी जा सका। सारी दुनिया के मज़े मज़े के कारनामे हो होकर बंद हो चुके थे। सीनियर्स ने जितना फ्रेशर को उल्लू बनाना था बना लिया था। अब मैं उल्लू कुछ नहीं कर सकता था। फर्स्ट डे फ्रेशर डे, ये दिन मेरे नसीब में बासी होकर भी नहीं आया। बाएं आंख अंधी होने से बच गई थी, लेकिन इस आंख को रात को कम दिखाई देता था। शुरू में मुझे 2 से 3 नजर आते थे, इलाज के बाद 3 से 6 हो गए। कसूर पाकिस्तानी डॉक्टरों का नहीं था, कसूर तो उस कील का था जो मेरी आंख के अदसे में लगी थी और उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इस अकेली आंख के लिए मुझे दूसरी आंख पर भी चश्मा चढ़ाना पड़ा। नुकसान एक का हुआ था, सजा दोनों को मिली थी। ऐनक यानी चश्मा, पर चश्मा, अब उसे कितना भी डिसेंट, शरीफ, नेक, फैशनेबल बना लिया जाए, यानी आई ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, स्टडी ग्लासेस, कह लिया, मान लिया, मनवा लिया, लेकिन उसके तकलीफ इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आती। गोल शीशों की 2 अदद खिड़कियां, जिनकी धुंध बार बार साफ करनी पड़ती है और नाक से ऊपर उठाकर रखने के लिए अपने हाथों को फरागत से उठाना पड़ता है। मुझे आदत नहीं थी तो मैंने नाक के किनारे पर क्रिस्टल टेप का छोटा सा गोला बनाकर चिपका लिया था। वहां ऐनक को टिका कर रखता था। ऐनक तो वहां टिकी रहती थी, लेकिन मेरी नाक फू फू करती थी। करती रहे, अब मैं किस किस के नाज नखरे उठाऊं। वैसे ही शक्ल अमाउस का चांद थी, ऊपर से ये 2 टायर भी चढ़ गए। एक दिन दादी ने कह दिया, दादी को आदत है सच बोलने की। वो इतना सच बोलती हैं
کہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اپنی اصل عمر بھی بتا گئیں۔ خاندان کی دوسری دادیوں کے بقول میری دادی تھیں تو 60 سے کہیں اوپر کی، لیکن بتاتی پھرتی تھیں کہ ابھی تو 60 کا ہونے میں کئی سال ہیں، اور اصل میں دادی کے 70 کا ہونے میں صرف 1 سال بچا تھا۔ خیر، تو اگلے ہی دن میں نے دونوں کالے ٹائر بدلوا لیے کہ وہ ٹائر کم اور ٹائیگر ووڈ کے گولف بال زیادہ لگے، لیکن پھر بھی میں جب جب شیشہ دیکھتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ 2 عدد ٹائر میری آنکھیں کچل رہے ہیں۔ اصولاً تو مجھے اس لڑکی کا سر کچل دینا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ایسا ہٹلرانہ بیگ لے کر گھوم رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ آج کل فیشن کے نام پر ہو کیا کیا رہا ہے۔ اب کیل کانٹوں زنجیروں سے فیشن کیا جائے گا۔ یہ کون سے ڈیزائنر ہیں جو ایسے بیگ بنا کر برانڈ کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں؟ یہ لڑکی خود لوہار بنی اپنے کی شوق پورے کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی سے یہ سب ضرور پوچھوں گا جب کبھی وہ مجھے نظر آ گئی، لیکن چونکہ عموماً قاتل ہمیشہ روپوش رہتا ہے تو میرا قاتل بھی روپوش تھا، اور مقتول کی روح ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے، تو میری روح کا بھی بس یہی کام تھا، اینک کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنا، اور اور 2 سے 3 اور کبھی 3 سے 6 سروں والوں کو دیکھنا۔ میرا شیر دل ایسے مناظر پر ٹڈی ہو جاتا۔ تب بھی جب میں خود کو ہی آئینے میں دیکھ لیتا ہوں، میں کاؤنٹر سے اپنی ٹکٹ چیک کروا کر پلٹی ہی تھی کہ وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی، لیکن وہ بچتے بچتے گر ہی گیا۔ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ جب وہ لڑکا اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو بابا ریسٹ روم سے میری طرف آتے ہوئے بولے، اور کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولنے میں تعامل کرنا نالائکی سمجھا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے یہ بیگ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ ایسے کیا واقعی؟ خوشی سے بابا کی آواز کانپنے لگی۔ اگر سیکیورٹی والے نہ آ جاتے تو وہ اسٹریچر پر جانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ میں نے اپنی قابلیت کا قابلانہ مظاہرہ کیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ سویٹ ہارٹ کہہ رہا تھا، نمبر مانگ رہا تھا۔ الو کا پٹھا، مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ کیوں دیتی آواز جب آپ نے ایسے ہی کسی وقت کے لیے مجھے گوریلا ٹریننگ دی ہوئی ہے؟ پھر یہ بیگ بہت کام کا ہے، فخر کرو اپنے باپ پر شیزا۔ اگر میں نے آج تمہیں وہ سب نہ سکھایا ہوتا تو تم ایسے لفنگوں سے ڈر ڈر کر رہتی۔ ڈر ڈر کر، منہ بنا بنا کر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ بابا کو یہ وہم لاحق تھا کہ دنیا کا ہر شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ہر شخص لچا ہے، لفنگا، بدماش اور بدذات ہے، تو ایسے لفنگوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ٹریننگ دی جانی چاہیے جو برے وقت میں میرے کام آ سکے۔ برا وقت باہر سے تو مجھ پر کبھی نہیں آیا، اور گھر کے اندر کا برا وقت کبھی ٹلا نہیں۔ پہلے مجھے کراٹے سکھائے گئے، پھر باکسنگ۔ گو بابا کو میرے محمد علی قلعے بننے پر پورا یقین تھا، اور وہ خواب میں مجھے لیلا علی کے مقابلہ کرتے دیکھ بھی چکے تھے، لیکن وہ شیزا ہی کیا جو محمد علی بن کر لیلا علی کے دانت توڑ ڈالتی۔ میں 2 مہینوں میں ہی بابا کے بظاہر سیدھے سادے پنچ کھا کر ڈھیر ہو گئی، اور 3 مہینے تک بیماری کا ڈرامہ بنا وقفے اور پاس کے جاری رکھے رہی۔ تب کہیں جا کر لیلا علی ہمارے گھر سے رخصت ہوئیں۔ اب بابا مجھے کچھ ٹرکس سکھانے لگے جن کی مدد سے میں ایمرجنسی میں اپنا دفاع کر سکتی ہوں۔ ان ٹرکس میں سب سے سادہ ٹرک یہ تھا کہ کیسے میں کرنٹ کی وائر کو پیچھے سے پکڑ کر کسی کے بھی ناک کان میں گھسیڑ سکتی ہوں۔ گو یہ ٹرک سکھاتے ہوئے 2 بار انہیں اور پورے 14 بار مجھے کرنٹ لگ چکا تھا، لیکن میں سیکھوں گی نہیں تو دفاع کیسے کروں گی؟ چھوٹی بڑی چوٹیں تو کھیل کا حصہ ہوتی ہیں۔ گو اس حصے داری میں میرا کچھ زیادہ ہی حصہ نکل آتا تھا، لیکن بابا دھن کے بہت پکے تھے۔ میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے سیکھنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ویسے بابا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا مجھے کنگ فو پانڈا بنانے میں، لیکن میں نے بھی انہیں ایک کک مار کر نہیں دی۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ میں کھوتا تو بن سکتی ہوں لیکن گوریلا نہیں۔ تو کھوتے نے جب امریکن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تو بابا نے بھی امریکن ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ کچھ عرصہ وہاں میرے ساتھ رہ کر ماحول دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ماحول دیکھنے نہیں میرے ساتھ وہاں 2 سال گزارنے جا رہے ہیں تاکہ میری نگرانی کر سکیں، اور ضرورت پڑنے پر دفاع میں نے ایئرپورٹ پر کر لیا تھا۔ بیچارے کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اور بابا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کوئی امریکی تمہیں ہاتھ لگائے تو ایسے ہی منہ توڑ دینا اس کا۔ میں ان کے منہ تو نہیں لگوں گی لیکن میں ان کی ٹانگیں توڑنا پسند کروں گی۔ گو یہ اتنا آسان تو نہیں تھا لیکن ایسا مشکل بھی نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہوئے حادثے نے بابا کو کچھ یقین دلا دیا تھا کہ ضرور اس کھوتے میں تھوڑا بہت گوریلا جاگ اٹھا ہے۔ اس لیے 2 مہینے میرے ساتھ امریکہ رہ کر وہ پاکستان واپس چلے گئے۔ مجھے بابا سے بہت محبت ہے لیکن میں کیا کروں، میں کرنٹ کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں، اور ہر بار اس لوہے کے شکنجے میں اپنا ہی ہاتھ پھنسا لیتی ہوں جس میں مجھے کسی لفنگے کی گردن دینی ہے، اور کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں؟
کہ زخم ہزاروں اور آہیں بڑی ہیں۔ وہ لڑکا میرے لیے لکی تھا۔ دل ہی دل میں نے اس لڑکے کو بہت دعائیں دی تھیں، لیکن مجھے ہنسی بھی آتی رہی تھی۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور اس کا بھی نہیں تھا، لیکن فائدہ صرف میرا ہوا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جس آنکھ سے خون نکل رہا تھا وہ آنکھ تو آنکھ سے گئی۔ اتنا تو چلتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کانا تو کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں اپنی سہیلیوں کے برتھ ڈے پارٹی میں جانے والی وہ واحد بچی ہوتی تھی جس کے پاپا بھی ساتھ ہوتے تھے اور مجھے ہوشیاری سے آس پاس نظر رکھنے کے لیے کہتے رہتے تھے۔ ایک بار تو گڑیا کی شادی میں بھی پاپا میرے ساتھ ساتھ تھے۔ ایسی دکھیاری بچی اگر اپنی خوشی کے لیے تھوڑی بہت ظالم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بیگ وہ کسی شاپنگ مال سے نہیں بلکہ بیکار کے مال کے گودام سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ ویسے تو وہ کیل کانٹوں، زنجیروں، شمشیروں سے فیض یاب تھا ہی، لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے گھوڑے کی نال دیکھ کر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گھوڑے کے پیروں پر نہیں لگتا۔ ہاں تو پھر جب یہ کسی لفنگے کے منہ پر لگے گا نا تو اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، سر گھوم جائے گا اس کا۔ سر گھوم گیا میرا۔ یہ بیگ آپ کس لوہار ہتھیار فروش سے بنوا کر لائے ہیں؟ بدتمیزی نہ کرو۔ ٹھیک ہے یہ تھوڑا اسپیشل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشنیبل تو نہیں، البتہ وہ قاتلیبل ضرور لگ رہا تھا۔ بابا کو نہ جانے کیوں یہ لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اپنی اکلوتی ٹانگوں کو ایڑیوں پر گھما کر کسی کا سر گھما سکتی ہے۔ بھلا مجھ جیسی تتلی سی نازک لڑکی کو ایسے محنتانہ کام کرنا زیب دیتا ہے؟ گو میرے ہاتھ پیر بچپن سے اب تک کی کنگ فو مشقوں سے مزدورانہ ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی خود کو گلاب کی پنکھڑی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر حلق پھاڑ کر مدد مدد چلانے میں میرا جاتا ہی کیا تھا۔ اور ابھی دنیا اتنی بھی غیر محفوظ نہیں ہوئی جتنا خبروں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بدمعاشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ مجھ جیسے شریف اور معصوم لوگوں کا ایسا بھی کوئی قحط نہیں پڑ گیا۔ ہم اچھے لوگ ابھی بھی میسر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اچھے لوگ ایک الگ پلانٹ اور برے لوگ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کسی گندے سے پلانٹ پر الگ تھلگ رہتے۔ اب ایسا نہیں ہوا تھا اور اچھے اور برے لوگ ایک ہی پلانٹ پر تھے۔ تو یہ جدید کاروں کی نمائش تھی جس میں ہم سب کلاس فیلوز آئے تھے۔ نہ ہمیں کار لینی تھی، نہ ہمیں کوئی تحقیقی مقالہ تحریر کرنا تھا۔ ہم بس ان ٹاپ ماڈلز کو قریب سے دیکھنے آئے تھے جو دور سے بھی زندگی میں کبھی دکھائی دینے والی نہیں تھیں۔ 30 منٹ میں نے کل ملا کر 7 ٹاپ ماڈلز کو دیکھ لیا تھا اور 31ویں منٹ پر ہٹ اینڈ رن گرل کو۔ وہ سامنے وہ کھڑی تھی، میری قاتل۔ کچھ دور کھڑی وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ بائیں تقریباً کانی آنکھ پھڑکنے لگی۔ مجھے رلا کر تم ہنس رہی ہو؟ میں نے آنکھ پیستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میرے بدلے کی آگ کی تپش تھی یا اس لڑکی کی چھٹی ساتویں حصی باکمال تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے سر کے پیچھے سے ترچھا کر کے اپنا سر نکالا، بالوں کے گھونسلے میں چھپے چہرے کو تھوڑا نمایاں کیا اور ابرو اچکا کر مجھے دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ مچل گئی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہے۔ جیسے میں اسے پہچانتا تھا وہ بھی مجھے پہچانتی تھی۔ قاتل کو مقتول یاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا منہ فٹے منہ ہی ہوگا۔ میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رولز رائس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا۔ شاید وہ خود کو مجھ سے ملاقات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج اس کے پاس وہ ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسپائڈر مین بن جاتا تو ایک جال اس پر پھونکتا اور اسے چھت کے ساتھ مکھی کی طرح لٹکا دیتا اور کوئی 200 کروڑ سال اسے وہاں ایسے ہی لٹکا رہنے دیتا۔ لیکن میں کانا مین تھا اور مجھے اسے دونوں آنکھوں سے کانا کرنا تھا اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگی آلات سے نبرد آزما ہو کر میدانوں میں نکل آئے اور معصوم انسانوں کو زخمی کر لے؟ کیا یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھ کی بینائی بس جاتے جاتے بچی تھی اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ بس میری عزت بال بال بچتی تھی؟ اکثر راتوں کو میں دو دو سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت کے قریب ہو جاتا تھا تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے بھی دیکھ چکی تھی۔ اور پھر ابرو کو سوالیہ اچکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ ہنس بھی دی تھی۔ میں رو ہی تو دیا تھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن آج بھی زنجیروں کو گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواج ختم نہیں ہوا۔
میں رولز رائز کار کی حد بندی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور چونکہ آنکھیں صرف پیشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبرہ ہیں تو میرے پیر دیکھ نہ سکے کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا، نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے، اس وقت دیکھ لیا۔ میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے اور میں شیشے کی طرح چمکتے صاف شفاف فلور پر کچھ اڑتا کچھ مڑتا اور زیادہ تر تر ٹوٹتا ہوا منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا، بس ایک آخری منظر یاد ہے کہ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ جس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی اسی آنکھ کے ابرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بچ گئی ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میری آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہی سامنے ہی تو، یہ دیکھو، تم یہاں کھڑے ہو۔ میرا کان تو چھوڑو یار، سامنے کے 3 دانت، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور ٹھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انعام کے ساتھ وہ لڑکی میری زندگی میں آ کر چلی گئی۔ 2 ہفتے گردن پر نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا، اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریکچر بازو پر بینڈیج کرنے کی بجائے دوسرے بازو پر بینڈیج کر دی جائے۔ پر ایسا کیوں بیٹا؟ اگر فریکچر بازو پر بینڈیج ہوگی تو آپ کے کلاس فیلوز اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے، ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے ہی تو ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈیج کر دیں۔ مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھائیں بلکہ پیروں یا ٹخنوں پر چڑھا دیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینی چاہی۔ ابھی سامنے کے 3 دانت نہیں لگے تھے، ڈینٹسٹ کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے اوپر کے جبڑے میں 3 دانتوں کی آرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ میں بے صبرا کم عقل انتظار نہیں کر سکا، اور جب لڑکی نے اسمائل کہا تو میں ہنس دیا ہر وہ بندہ جس نے وہ سیلفی دیکھی۔ جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی عام ہوئی۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آگ لگے ان موبائلوں کے صارفین کو، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے تو انسان ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر تجھے گدھوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدھا گدھوں میں لوٹ آیا۔ دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہیں، گدھا بچکانہ حرکتوں سے باز رہا، بچکانہ، قاتلانہ، زخمانہ، حادثانہ، آخر میں کیا کر کے دم لوں گا، اپنا ہی قتل، اپنے مقام، رتبے اور قابلیت کا زبان زد مذاق۔ اس کے گرنے کے انداز و بیاں پہ میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہے اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیاں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے منہ سے کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ خیر تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہی ہے، ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے وغیرہ وغیرہ۔ ٹشو کو رول بنا کر میں کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے، لیکن بات وہی رہی، اس کے زخموں کی تعداد بڑھ گئی۔ سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بے بات گر جائے؟ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو، لیکن جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے 2 آنکھیں پیروں میں بھی لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے ان کی کارکردگی پر۔ جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت میں لیزا کے ساتھ سینما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لیزا ہی تھی جو مجھے اس بور سی نمائش میں لے آئی تھی۔ بھلا میرا ایسی جگہوں پر کیا کام؟ مجھے کون سی کوئی کار وار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی؟ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا، مووی دیکھتے ہوئے لیزا نے پوچھا۔ ہاں تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی، پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا۔ بیچارہ کافی زخمی ہو گیا ہے، ہاسپٹل جاؤ گی اس کا پتہ کرنے؟ میں اس کے ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں، ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اسے پہلے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائے کرنے دینا چاہیے۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں، یہ چیز اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تم مووی دیکھو، وہ زندہ ہی ہوگا، پھر اتنا ٹائم کہاں ہے لائف میں کہ ایرے گیروں کی خبر گیری کی جائے۔ ایرے گیرے نہیں، میرے اپنے ذاتی دانت تھے جو فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر منہ سے جھڑ گئے۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑا بے دانت ہوتا۔ میں جوان جہان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 بڈھوں کے ساتھ ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھا نقلی دانتوں کو اصلی منہ میں فٹ کروائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہ سب کرنا تھا؟ فرینڈز کے ساتھ چل کرنے کی بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا۔ دانت بالکل اصلی ہی دکھیں گے نا؟ یہ سوال میں کوئی 20 بار ڈاکٹر کی اسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا۔ نقلی دانت اصلی کیسے دکھیں گے؟ 21ویں بار وہ چڑ گئی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟
अच्छा, असली और नकली दांतों की मैचिंग तो ठीक से हो जाएगी ना? मैंने अपना जबड़ा खोलकर उसके सामने पेश किया और हाथ से मरहूमीन के लवाहकीन की तरफ इशारा किया कि वो ठीक से मेरे असली दांत देख ले। फिर आप ऐसा करें कि ये सारे दांत निकलवा कर नकली लगवा लें, मैचिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं वापस जाकर अंकल आंटियों में बैठ गया और एक दर्दमंद आंटी ढूंढकर उनसे अपनी मुश्किल बयान करने लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दिलासे दिए, लेकिन इस देसी दिल का क्या किया जाए, जो बार-बार मुझे कार्टून गिलहरी की याद दिला रहा था। मैं ऐसा तो नहीं लगूंगा ना? साइज़ वगैरह ठीक से लिया है ना आपने? आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने गूगल से कार्टून गिलहरी की तस्वीरें निकालकर डॉक्टर के सामने पेश की। चूँकि ऊपर के दांतों का मामला था, वो भी सामने के 3 का, तो मैं थोड़ा-सा फ़िक्रमंद था। आप ऐसे क्यों लगेंगे? ये तो काफ़ी क्यूट है। डॉक्टर ने गिलहरी की तरफ इशारा किया। तो मैं क्या हूँ? डॉक्टर का सड़ा हुआ तंज मेरे सीने में आग लगा गया। ये? डॉक्टर ने छोटा-सा गोल मिरर मेरे सामने रख दिया। ठीक है, मैंने सवाल पूछ-पूछ कर डॉक्टर का सर खा लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरा नन्हा-सा दिल ऐसे तोड़ देता। आँख, नाक, दाँत टूट तो रहे थे। चीखें दबाकर मैं दाँत लगवाता रहा और फारिग होने के बाद जब मिरर देखा तो ये कि सब ठीक था। ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरे साथ कुछ बुरा ही हो। अब ऐसा भी नहीं था कि सारा बचपन मैं लोगों के घरों की घंटियाँ बजा-बजा कर भागता रहा हूँ। क्लास में बच्चों के लंच बॉक्स खाता रहा हूँ, बाज़ार से दूध दही लाने जैसे नेक काम भी करता रहा हूँ। तीनों दाँत लग गए, नेक कॉलर उतर गया, ठोड़ी का ज़ख्म भर गया, लेकिन आँख के किनारे का कट जो का त्यों रहा। डॉक्टर से मिला तो उसने कहा कि स्किन सर्जरी से ठीक होगा। लागत पूछी तो वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं घबराकर उठकर खड़ा हो गया। अब या स्किन सर्जरी करवा ली जाए या स्टडी कर ली जाए। एक सुघड़ दोस्त ने टिप दी कि मैं अपने स्किन शेड की नेल पॉलिश या स्किन पेंट कलर ले लूँ और उसे इस कट पर लगा लिया करूँ। ऐसे कट छुप जाएगा। मुझे ये मशवरा अच्छा लगा और मैंने उस पर अमल का सोच लिया। जैसे-तैसे मैंने मार्केट से अपनी स्किन से मैच शेड ढूँढ निकाला। घर आकर लगाया तो वो वाक़ई मेरा कट छुप गया था। कैसे? ऐसे कि सुबह तक तो वो कट फूलकर कुप्पा हो चुका था और कट इस गुब्बारे में गड़प हो चुका था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। इस पर क्या लगाया है? शायद रात में कुछ काट गया है। क्या काट गया? सांप या मगरमच्छ? उफ़! ये डॉक्टर भी ना, मज़ाक की समझ नहीं तो मज़ाक करते ही क्यों हो? जब हँसा नहीं सकते तो रुलाते भी क्यों हो? डॉक्टर अजीब नज़रों से मुझे देखे ही जा रहा था। फिर उसने एक साइंसी महलूल का नाम लिया कि ये उसके असरात लगते हैं। बाकी तो ऊपरी स्किन काट कर लेबॉर्टरी में भेजी जाएगी तो ही कन्फर्म होगा। मुझे नहीं करवाना था कुछ कन्फर्म, मुझे नहीं कटवानी थी अपनी खाल। आधे घंटे तक मैं डॉक्टर को झूठा साबित करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को सोया तो सुबह ऐसे फूला हुआ ज़ख्म मिला। जवाब में डॉक्टर भी आधे घंटे तक मेरा ज़ख्म काटता, छीलता, उधेड़ता रहा और फिर बैंडेज कर दी। दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करके सोया करो, ऐसा ना हो अगली बार शार्क या न्योला आकर काट लें। जाते-जाते डॉक्टर ने तंसिया कहा, मैं गिलहरी सिर्फ़ दाँत पीसकर हँस दिया। क्या करता? डॉक्टर को हकीकत कैसे बता देता? जो मैं खरीद कर ले आया था, वो स्किन पेंट नहीं, फ्रिज स्क्रैच पेंट था। 3 हफ्ते तक बैंडेज होती रही। जब आखिरी बैंडेज भी उतर गई तो मैंने ये फैसला किया कि आँख से गाल तक फैल चुके इस कट को अब मैं मुँह नहीं लगाऊँगा। वैसे भी थोड़ा बहुत बदसूरत दिखने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। इतना ज़्यादा खूबसूरत होकर मैंने करना भी क्या है? वॉशरूम के शीशे पर अलबत्ता मैंने अख़बार इस तरह से लगा रखा है कि शेव करते हुए कट दिखाई नहीं देता। बाकी घर के शीशों के साथ भी यही किया है। मोबाइल के मिरर को डिसेबल कर दिया है। मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं अपना एतमाद डगमगाने नहीं दूँगा। मैं ज़िंदगी से भरपूर ही रहूँगा और कभी ये नहीं सोचूँगा कि मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। ये किस मनहूस ने शीशे से अख़बार हटाया है? जिब्रान तो गया अब। तेरे मुँह पर ऐसे 10 कट बनाऊँगा। इतना गुस्सा ठीक तो नहीं, लेकिन इंसान हूँ ना, तो ऐसे अचानक से अपना असल चेहरा देखकर डर सा जाता हूँ। वो आँखों से टायर मुस्तकिल तौर पर हटा दिए गए हैं। डॉक्टर ने लेंस लगाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन फिर भी वो जो कट है ना, वो मेरा दिल काट देता है। नहीं छुपा कट मेरा। मम कहते हैं ना कि बदबख्ती आपको ढूँढती हुई आती है और कभी आप खुद उस तक चल कर जाते हैं। संडे को मैं म्यूज़ियम गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने डायनासोर के पास उसे खड़े देख लिया था। शक्ल पर आइंस्टाइनी तारी किए वो डायनासोर का मुशाहिदा कुछ ऐसे कर रही थी, जैसे उनके अंडों से अपने बरामद ना हो सकने का दुःख उन्हें घूर कर मना रही हो। ये ठीक है कि डायनासोरनियाँ तारीख का हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन अगर ज़रा-सा गौर किया जाए, तो ये डरावनी सारनियाँ अभी भी इसी दुनिया में पाई जाती हैं। वो देखिए सामने, ब्राउन जैकेट और सुर्ख लिपस्टिक में, डियर सारनी। मैंने 2 सेकंड सोचा और पलटकर वापस जाने लगा, लेकिन फिर मेरी गैरत जाग उठी। इतने नुकसान पर भी मुझे ही उससे दूर भागना है। उसके हाथ-पैर सब सलामत हैं और मैं पैबंद लगवा-लगवा कर थक जाऊँ, फिर भी मैं ही भागूँ।
وہ بھی کانی آنکھ، نکلی دانت اور کپا کٹ چھپا کر۔ ٹھیک ہے کہ یہ لڑکی کوئی اعلیٰ نسل کی منحوس ہوگی، لیکن اب زیادہ دیر تک اس کی منحوسیت چلنے والی نہیں تھی، سمجھی وہ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ قسمت مجھے بار بار پٹوا رہی تھی۔ وہ میری طرف پلٹی اور اس کے عین پیچھے چھپا ہوا اس کا باڈی گارڈ، فیانسی، وہ طبلے کی طرح کا ساز، میرا مطلب چھوٹا ڈائناسور مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ بھلا فیانسیوں کے ساتھ میوزیم دیکھنے کون آتا ہے، وہ بھی ڈائناسور؟ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ کینڈل لائٹ ڈیٹ کا زمانہ پرانا ہوا، اب ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا؟ وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں گھسی ہوئی جینز پہن کر، گھونسلہ بالوں میں ایک آدھ تنکا اڑس کر، آنکھوں پر خواہم خواہ کی سکراتی اینک چھڑا کر ڈائناسور دیکھنے جائیں اور کہیں تمہاری محبت میرے دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائناسور کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے آگ نکل ہی آئی۔ یہ؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ حالات سنگین بلکہ مخدوش ہوتے دیکھ کر میں نے مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اس نے مسکرانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی۔ چیٹنگ ہوئی نا یہ تو پھر؟ کب سے جانتے ہو شزا کو؟ یہی کوئی 5-6 مہینوں۔ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے منہ پر دے مارا، این ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر۔ اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربہ ہی تو بنا لینا چاہا، بھیڑیا کہیں کا۔ کامیاب رہا، شکر ہے میرا چہرہ پورا سلامت رہا۔ بس کان، وہ اب شائیں شائیں کرتے ہیں، سیٹیاں سی بجتی ہیں ان میں، شاید میرے کانوں کی کارکردگی بڑھ گئی ہے۔ ایک دو بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ شاید میں دیواروں کی دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لائق ہو چکا ہوں، لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونجتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا اب وسل بجانے لگی ہے؟ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں دنیا جھٹ پٹ میں بدل جاتی ہے۔ پہلے 2 سروں والی ہو گئی تھی، اب سیٹیاں مارنے لگی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات 2 بار دہرانی پڑتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تو پہلی بار میں ہی سن لیتا ہوں، بس مجھے چند لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا خون نمبر او پازیٹیو۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میرے کان کے پاس چلانا بند کرو۔ سن لیا ہے میں نے، بہرا نہیں ہوں میں، سب سنائی دیتا ہے مجھے۔ دیکھو اب تم ہونٹ ہلا رہے ہو لیکن آواز نہیں نکال رہے۔ مجھے الو سمجھا ہے نا؟ سب سمجھتا ہوں میں، لیکن اب سب سنتے نہیں ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے میری فائل پر لکھا اور بھاگ گیا۔ جھوٹا، فراڈی، مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بھلا میری عمر میں بھی کوئی ایسے بہرا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اب واقعی میں مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ وہ تو واقعی میرے لیے اچھی لک لے کر آتا ہے۔ اس بار اس نے کمال کر دیا، میری منگنی ہی توڑوا دی۔ کتنا خوش بخت انسان ہے وہ، جیسے بابا خود تھے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میرا فیانسی بنا دیا۔ دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زید سے پکی کر دی۔ آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہو گئی، مجھ سے میری مرضی کچھ ایسے پوچھی گئی۔ دیکھ لیا تم نے زید کو؟ جی۔ کیسا ہے وہ؟ دراصل بابا وہ نا، چلو بس ٹھیک ہے، واپسی پر شادی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا۔ اسے تھوڑی نہیں بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا، بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایت تھی، تاکہ وہ اپنے حساب سے میرا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے۔ محبت؟ اچھا۔ اس کی یہ محبت میوزیم میں ڈائناسور کی دم کے پاس ہی دم توڑ گئی۔ اس دم توڑتی محبت کا گلا گھونٹنے کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ تم نے جوریسک پارک نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا، ٹی وی پر۔ وہ مجھے لنچ پر کسی رومانٹک جگہ پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے تو ڈائناسور ہی دیکھنا تھا۔ تو کیا وہاں اڑ کر جانا تھا؟ ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہے، لیکن میوزیم میں اصل ڈائناسور بھی تو رکھا ہے۔ وہ ڈھانچہ ہے، ویسے بھی یہ امریکی ساری دنیا کو الو بناتے ہیں، لکڑی کا بنا ہے وہ، کوئی کھدائی ودائی سے نہیں نکلا۔ تم بھی تو امریکی ہی ہو، تم بھی الو ہو۔ مجھے وہ لکڑی کا بنا ڈھانچہ دیکھ کر خود پر دہشت طاری کرنی ہے۔ تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کہا تو نہیں، لیکن تم نے پہلے ہی بمباری شروع کر دی۔ تم امریکیوں کو تو بہانا چاہیے، دہشت گرد کا راگ الاپنے کا۔ اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر؟ کیوں گھسنے دیتے ہو ہمیں امریکہ میں؟ وہ سٹپٹا کر میری شکل دیکھ کر یو یو کرنے لگا۔ ایسے موقع پر اس کی امریکی انگلش، فرینچ لبادے اور اٹالین ٹوپی میں لپٹ جاتی تھی۔ ہکلا رہا ہے، گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یا پھر ہنہنا رہا ہے۔
وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا تو تمہارا اس کے ساتھ سیکرٹ افیئر چل رہا ہے نا؟ ایسا ہوتا تو میری منگنی اسی سے ہوتی۔ انکل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم سے اچھی شکل ہے اس کی۔ وہ اچھی شکل میری ایک مکے سے پچک گئی۔ تمہاری بغیر مکے کے ہی پچکی ہوئی ہے۔ میری زبان پھسل گئی۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا۔ بابا کو کال کی، سب بتایا۔ میں نے بھی بابا کو روتے ہوئے کال کی اور یہاں کے لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا، اتنا کہا اور بس۔ آفیشیلی میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے زیادہ زہر لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے پھولوں کا ایک بوکے لیا، ایک چٹ لکھی اور اسے لیزا کے ہاتھ اس خوشبخت انسان کے ہاسٹل بھجوا دیا۔ پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لگے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اپنا خیال رکھا کرو، مجھ سے دور رہا کرو شزا۔ یعنی میں ایک اچھا لڑکا احد، وہ ایک اچھی منحوس لڑکی ڈیئر سارنی ہوں۔ دادی اور اماں کے کچھ حکیمی نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے، سیٹیاں کم ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھی دغا دے جاتے تھے لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے۔ چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پر تھوپنے سے دھندلا گیا تھا۔ گو اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے 1001 جتن کرنے پڑتے ہیں، بس مجھے 1001 چھوڑ 1,00,001 جتن کرنے پڑے۔ لیپ زخم پر لگتا تھا لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھونسنی پڑتی تھی۔ روئی ٹھونسنے کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی تو مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا تھا، پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑتی تھی۔ وہ دراصل وہ گیلی ہو جاتی تھی نا، اور خیر اب کیا کیا بتاؤں۔ میرے فرینڈز کا ماننا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ رات کو دادی کے بھیجے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لیپ لگا کر میری اپنی سانس بو سے بند ہونے لگتی ہے تو ان کے دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے گا؟ ان حکیمی نسخوں سے مجھے اتنا فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو بخدا نارمل حالات میں کوئی مجھے $1,00,000 بھی دیتا تو بھی میں ان نسخوں کے خنجر کی نوک سے اپنی سانسیں قتل نہ کرتا۔ لیکن سوچتا ہوں کہ لڑکیاں بھی تو اتنا کچھ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے گوبر منہ پر تھوپا ہوا تھا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فہرست میں سے اپنا نام خارج کروانے کی ٹھان لی۔ ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا، وہ جو شزا کا فیانسی تھا۔ سوچا پرانی باتیں بھول جانی چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ اور تمہاری فیانسی شزا؟ شزا تمہاری فیانسی تھی۔ قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح یہ آواز سنائی دی۔ پانی کے تالاب سے جیسے گینڈا نکل کر آتا ہے، ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کر سامنے آئی۔ باخدا میں ڈر کر بھدک گیا۔ بھاگ بھی سکتا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مقام میرے بھاگنے کا نہیں بلکہ پچھلے حساب برابر کرنے کا ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم دونوں جسٹ فرینڈ تھے۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن تم نے تو کہا تھا عنقریب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ اوہ، تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ اور کیسے؟ تم تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی اب کون دے سکتا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چٹکا اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آواز آنے لگی۔ آتی رہیں۔ میں بھی کیچپ کوک ساتھ لایا تھا۔ ہا 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 ہا۔ تم نے ان دونوں کو لاسٹ ٹائم کب ساتھ دیکھا؟ وہ میری طرف گھومی، میرے بازو پر اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا بس اتنا کہ میں اگلے 3 دن تک اپنا بازو نہیں ہلا پایا۔ لاسٹ سنڈے ٹپ ٹاپ کیفے میں۔ دونوں کافی خوش تھے۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنے فرینڈ کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو۔ وہ کچھ اس انداز سے گرجی کہ پہلے بجلی چمکی، پھر بارش برسی اور پھر اولے پڑے۔ یہ بڑے بڑے وزنی اولے۔ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر، پروفیسر کی بیوی پروفیسر، تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مکہ اس کے کان کے پاس پڑا ہی تھا کہ اس نے اپنے چپس کڑکڑائے اور میری طرف بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میں اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ بھی دور تک میرے پیچھے بھاگ سکتا تھا اگر پیچھے سے دختر محمد علی نے اس کے ہوڈ میں اپنا بلڈوزر ہاتھ ڈال کر اسے زمین پر نہ پٹک دیا ہوتا۔ کیا سمجھا تھا اس نے خود کو کہ وہ معصوم لڑکیوں کو الو بناتا رہے گا اور وہ بنتی رہیں گی؟ وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اب بے وفائی پر چھپ چھپ کر آنسو نہیں بہائے جاتے بلکہ مکے مار مار کر آنسو نکلوائے جاتے ہیں؟ پارک کے باہر آ کر میں نے خوشی سے گہری سانسیں لیں۔ میرے تو کان سائیں سائیں کرتے تھے نا، تمہاری روح سائیں سائیں کرے گی بچو۔ جس وقت میں بھاگ کر سڑک پار کر رہا تھا اس وقت سڑک کے دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے گردن کھڑکی سے نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا لیکن میڈم نے ہاتھ سے اسے ٹیکسی بھاگنے کا کہا۔ آگے پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک خاتون میرے کانوں کے پاس آ کر چلائیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے۔
لیکن کوئی نہیں، جو تماشا آج اندر دیکھ آیا تھا اس پر میرے لگائے ہزار تماشے قربان۔ میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈنر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں چلا گیا، ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا اور کچھ سیلفیاں لینے لگا۔ پھر اچانک ہی میری سیلفی میں اس کی سیلفی بھی آ گئی۔ وہ عین میری ٹیبل کے پیچھے بیٹھی تھی، اکیلی تھی اور آرڈر پر جھکی ہوئی تھی۔ سنو، کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جواب کیوں دیتا، منہ آگے پھیر لیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے زخمی کرنا بند کرو، سمجھی؟ میری خوبصورتی دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں، سب کے دلوں پر مرہم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا، پر سب کو لولا لنگڑا اندھا بہرا کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے۔ گھونسلے کی شاخیں چہرے پر گرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا۔ جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا منہ پونچھ رہی تھی اور زیر لب طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں نے قابو میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ویٹر کی ساری ٹرے مجھ پر آ گری۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ صرف ٹرے ہی نہیں گری، میرا پیر ٹیبل میں الجھا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا۔ تم بات پہ بات گرتے بہت ہو، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا خراب ٹیشو مجھ پر پھینک کر مجھے پھلانگ کر وہ چلی گئی۔ وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھی کہ بری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی۔ دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی تو میں نے لفٹ کو وہیں روک لیا تاکہ ان میڈم کو بھی لفٹ میں سوار کر سکوں، لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی اور میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کی ہیل کی راہ میں حائل کر دیا، بس اتنا ہی۔ اس نے آتش فشاں اگلتی نظروں سے مجھے دیکھا، اپنا گھونسلہ منہ پر سے سمیٹا، فائل اور بیگ فلور پر سے اٹھائے اور چلی گئی۔ اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں ہی جا رہی تھی، بلکہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ہونٹ سے اپنا خون صاف کرنے لگی۔ اب کہاں اس کے ہونٹ سے نکلنے والے چند قطرے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا۔ میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اب مجھ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو مایوس ہو کر میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ یقیناً جب میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پرائم چیئر پر بیٹھے، یعنی میرے مستقبل کے باس کی کرسی کے این پیچھے کھڑی تھی۔ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا۔ میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ طے کرنا فضول سمجھا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ آفس سے باہر نکلا، لفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گو کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے، لیکن ایسے موقع پر شائیں شائیں کرنے لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا، ماما، پھپھا یا والد صاحب تھے، یہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پہلی جاب ایسے ہاتھ سے چلی گئی، اگر میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جاب حاصل کر لیتا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سنا تھا، لاتوں سے بھوت سر پر چڑھ آتے ہیں، یہ آج دیکھ لیا۔ اگلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی۔ یہاں نہ اس کا کوئی باس باپ تھا، نہ مجھے کسی جاب کی ضرورت تھی، بلکہ زینے سے میں اسے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا۔ آرام سے ہی چلتا ہوا میں چپکے سے اس کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا، عین اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی اور میں بائیں طرف سے فٹ بال کی طرح رول ہوتا ہوا نیچے گول ہو گیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ سر کو میری طرف جھکا کر وہ گھرا کر بولی۔ امی؟ سر کو پیچھے فلور پر گرا کر میں کراہ کر بولا۔ آج اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی، اس نے مجھے گرا دیا تھا، میرے منہ سے خون بہا دیا تھا، اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا، وہ خوش ہوا بھی، اسے مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا بھی، اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا میں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہوں جس میں آ کر وہ اپنا غصہ اگل دے۔ میں ہوں اور مجھے زخمی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شرمندہ۔ جو کچھ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر کاروں کی نمائش میں بھی وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اسے زخمی کرتے رہنا، زخمی دیکھنا۔ ویسے مقصد اچھا ہے۔ لیزا کے پاپا کے آفس میں لیزا کے کہنے پر ایک فائل دینے آئی تھی۔ لیزا کو ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ فائل دینے کے بعد مجھے اپنے جاب انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا۔ اسی افراتفری میں اس نے مجھے گرا دیا تو میں نے بھی اسے اس کے فیوچر باس کی نظروں میں گرا دیا۔ جو جاب شاید اسے آسانی سے مل سکتی تھی وہ آسانی سے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس نے مجھے برقی زینے سے گرانے کی کوشش کی۔ اگر سن گلاسز میرے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑا مجھے دھکا دینے والا ہے۔ دیا یا نہیں دیا، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ اب میری غیرت مجھے اکسا رہی تھی کہ مجھے بھی اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں خدا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے کافی کے بعد ڈنر اور پھر پارٹی پر ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی۔
اب مجھ جیسے تقریباً کانے اور بہرے ہو چکے انسان کے ساتھ اگر وہ سامنے سلونی لڑکی جانا چاہتی تھی تو مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے بھی 2 سیمسٹرز تک میرے کانوں کی وجہ سے میرا اتنا مذاق بنایا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے اچھی ڈگری تو لے جاؤں گا، لیکن زیادہ عزت نہیں۔ کچھ بدتمیز سے فرینڈ تو ابھی بھی میرے کانوں کے پاس تالی بجا کر بات کرتے تھے۔ تالی سماعت اوپن، اپنی بات کی، تالی کان بند، سماعت بند۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنی سماعتیں کھڑی کی تھیں کہ میں وہ سب سن سکوں جو سامنے والا کہہ رہا ہو۔ میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے؟ افطاری میں؟ لیکن ابھی تو رمضان گیا تھا، اتنی جلدی پھر آ گیا؟ اس کا غصے سے منہ پھول گیا تو میں نے جلدی سے چند ممکنہ فکروں پر غور کیا اور ہنس کر کہا، پارٹی؟ اچھا پارٹی، ہاں کیوں نہیں؟ وہ مسکرا دی تو میری سانس بحال ہوئی۔ حشاش بشاش سا میں پارٹی میں مزے کر رہا تھا کہ اسے بے فکری سے ایسے ہنستے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ چند دن پہلے اسے جاب سے ناک آؤٹ کروایا تھا اور اب یہ یہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس دن میوزیم میں تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، اب آگے کیا پلان ہے؟ میں اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ وہ استہزائیہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ کون ہوں میں؟ اب مجھے بتانا پڑے گا کہ کون ہوں میں؟ وہ استہزائیہ تھا تو میں اس قدر چلائی تھی کہ سب ہمیں دیکھنے لگے تھے۔ یہ کون ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کون ہوں میں نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے واپس اس سے ہی پوچھا اور پھر جھٹک کر چھوڑ دیا۔ ٹیشو سے آنکھیں صاف کی، تھوڑا سوسو کیا اور اس کے سمت سے رخ پھیر کر چلنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اپنے پیچھے سوئمنگ پول میں کسی کے شراب گرنے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میری بدقسمتی، میری تکلیف کا موجب۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھ سے سیدھی طرح سے آ کر کہے کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے، میرے نام پر آہیں بھرتی ہے۔ ایسے اتنی ٹھنڈ میں مجھے پانی میں گرا کر اسے کیا ملا؟ مجھے تو تقریباً نمونیا ملا، یقیناً 103 بخار ملا، فلو اور سپر فلو کا جرثومہ ملا۔ اسے کیا ملا؟ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے ڈپارٹمنٹ گیا۔ ہاں شاید وہ مجھے زخمی کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، ویسے کافی کامیاب رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تمہیں سیدھی طرح سے کہنا چاہیے تھا۔ محبت؟ اور تم سے؟ ہاں، اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تم نے دیکھنے کے لائق ہی نہیں چھوڑی، بس جو چھوڑ دی ہے اس پر گزارا کرو اور کوئی اپنے جیسا ڈھونڈ لو۔ گھونسلے میں ہاتھ گھما کر وہ چلی گئی۔ میں بھی چلا آیا۔ دادی ٹھیک کہتی ہیں، میں انہی لڑکوں میں سے ہوں جو گھر میں شیر ہوتے ہیں اور باہر کے گدڑوں سے بھی پٹ کر آ جاتے ہیں۔ میں بھی پٹ آیا تھا چمگادڑ سے۔ اب وہ سر عام تو تم سے محبت کا اقرار نہیں کر سکتی تھی نا؟ تم اسے خط لکھو، جبران نے کہا۔ خط؟ اس زمانے میں؟ محبت بھی تو خطوں کے زمانے کا ہی جذبہ ہے نا۔ خط لکھو اور اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ پوسٹ مین کو نہ دے آؤں؟ یہ نہ ہو جس ہاتھ سے دے کر آؤں وہ ہاتھ ہی نہ رہے، اسے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اف، کتنے بزدل ہو تم۔ اف، کتنا؟ ہاں بزدل ہی ہوں میں۔ خط کوریئر کر دیتا ہوں۔ یار اس کے ہاسٹل چلے جاؤ نا، وہاں اس کی فرینڈز بھی ہوں گی تو وہ سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو کیا چارلی چپلن ہے جو تیرا مذاق بنائیں گی اور ہنسیں گی؟ اگر وہاں کوئی پنجاب کی لڑکی ہوئی اور اس نے جگت مار دی کہ جاؤ ایک کھوتیا ایک ہی کھچ ماری ہو، تو پھر ہوتا ہے؟ پھر نہیں۔ تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں رکا اور سوچا کہ ہاں میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں۔ میں نے پین اٹھایا اور خط لکھا اور اس کے ہاسٹل کے سمت چلا آیا۔ جس وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی اس وقت ہم فرینڈز مل کر ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ چونکہ ہر لڑکی کو اپنے علاوہ دوسری لڑکی کا روم اچھا لگتا ہے تو ان 15 لڑکیوں کو اپنے علاوہ میرا یہ روم پسند تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی اور زیادہ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے کمروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو وہ ٹھونسنے کے لیے کسی کے بھی روم میں گھس جاتی تھیں۔ آج وہ کسی میں تھی۔ جب دستک دی گئی تو سب نے حیرت سے دروازے کے سمت دیکھا۔ یہ ہاسٹل کے اخلاقی اصولوں کی کون دھجیاں اڑا رہا ہے؟ اس طرف کون بد تہذیب جاہل عقل سے عاری کھڑا ہے جو دستک دے کر کمرے میں آنا چاہتا ہے؟ وہی جو اڑے اڑے رنگ لیے دہلیز پر کھڑا تھا۔ اگر میری دوربین نگاہیں صحیح تھیں تو وہ کانپ بھی رہا تھا۔ یس، میں اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے اور پھر باقی سب کو دیکھا۔ سوری، میرا خیال ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ وہ غلط جگہ نہیں، غلط وقت پر آیا تھا۔ جو سفید لفافہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جس پر میرا نام یہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دل بھی بنا ہوا تھا، وہ میرے دائیں بائیں سے جھانکتی، دائیں بائیں سے جھولتی ناظرین کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ یہ تو لیٹر نہیں، شاید لو لیٹر۔ لیزا نے جھٹ وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلایا۔ اس پر پتہ نہیں تو لکھنا تھا نا پتہ۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور باقی سب کہکہوں میں ہنہنائیں۔ پتہ نہیں جی کہ کیسے پتہ لکھنا تھا جی۔ وہ کچھ اتنی دھیمی آواز سے بڑبڑا رہا تھا کہ 15-20 لڑکیاں ایک دوسری کو ششش کرتی اس کے منہ کے قریب جھکائیں۔ وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے جی، ہم سے؟ لیزا چلائی، اور باقی سب سے بھی۔ وہ چونکا، ان سب کو دیکھا اور جیسے سرپٹ وہاں سے بھاگا۔
कुछ शोर होने पर जब हम सबने खिड़कियों से सर निकाल कर नीचे देखा तो वो मेन एंट्रेंस की सीढ़ियों के पास गिरा पड़ा था। ऐसा गिरता पड़ा, रुलता मिलता इंसान मुझे लेटर लिखेगा, वो भी लव लव, और वो भी उससे। मुझे डूब मरना चाहिए था, जिस लड़की की वजह से मैं कितनी ही बार मरते मरते बचा था। मैं दिल ही दिल में उस पर मर मिटा था। ये तो सुना था इंसान बेगैरत होते हैं, ये नहीं मालूम था कि दिल भी बेगैरत होते हैं। न इस दिल के पास आँख की शर्म, न माजिद की केस हिस्ट्री पर शशोपंज। ये समझते समझते कि वो दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करने लगी है, मैं दिल ही दिल उससे मोहब्बत करने लगा था। इस पर आने वाला सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, धूल की तरह उड़ गया, और रह गई दिल की वो धड़कन जो उसका नाम लेने लगी कि अब सांस नहीं आती, उसकी याद आती है। लेकिन शहद की मक्खियों की तरह शहर की लड़कियां भी कम डंग नहीं मारती, और इंसान उनके जत्थे से ऐसा घबराता है जैसे गीले हाथ मेन स्विच को हाथ लगाने से। तो जब मैंने उसका कमरा शहद की मक्खियों से जता हुआ देखा तो मेरे दिमाग ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, और ये अलार्म कुछ इतनी दूर से जोर से बचा कि वो सब जो मेरी तरफ देख रही थी मुझे दो दो सरों वाली दिखाई देने लगी। फिर वो 2 से 3 और 3 से 6 सर वाली हो गई। इतना हजूम शहद की मक्खियों का, डरावनी सारनियां। मैंने तेजी से वहां से निकल जाना चाहा, इतनी तेजी से कि मैं डोरमेट से उलझकर सड़क पर ढेर हो गया। 5 मिनट बाद होश आया तो वो सब लड़कियां मुझ पर झुकी हुई थी, 3-4 तो सेल्फियां ले रही थी। लव लेटर लेकर आए हो और ऐसे गीदड़ों की तरह भाग रहे हो, शेर बनो। इतनी सारी शेरनियों में तो असल शेर भी गिदड़ बन जाता, मैं तो नेचुरल गिदड़ था। बकौल दादी। जरा दूर मुझे वो खड़ी नजर आई, उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे उठाकर किसी गटर में फेंक दे। हाथ में पकड़े लेटर को टुकड़े टुकड़े से करके सड़क पर बिछी मेरी लाश पर फेंक कर वो चली गई। उसके हाथों आंख, नाक, कान, गर्दन, हाथ पैर जख्मी करवाने के बाद मैंने दिल भी जख्मी करवा ही लिया था, तो अब पीछे कैसे हट सकता था। मैं हफ्ते में एक बार उसके डिपार्टमेंट जाने लगा, उससे हाय हेलो करने की कोशिश करता तो वो मुंह बनाकर, तो कभी फिर कर चली जाती। जाती है तो जाए, मैं भी ज्यादा से ज्यादा जाने लगा, इतना कि शहद की मक्खियों ने मुझे चाय काफ़ी ऑफ़र करना शुरू कर दी। मैं इस हद तक कामयाब हो गया था, तो मैंने उसे हाय हेलो करना ही छोड़ दिया। अब मैं जाता, उसकी फ्रेंड से बातें करता, उसे इग्नोर करता और हंसता मुस्कुराता हुआ वापस आ जाता। मैंने सुना है कि दुनिया में नाकदरी से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती। मैं उसे यही सज़ा दे रहा था। उसे लगता था कि वो मुझे इग्नोर करेगा, मुझसे हाय हेलो नहीं करेगा, तो मैं उदास हो जाऊँगी, डिस्टर्ब होकर चिड़चिड़ी हो जाऊँगी। शिज़ा, ऐसे टेरेस पर क्यों खड़ी हो? तो कैसे बैठूं? चील कौवा तो हूं नहीं कि रेलिंग से झूल जाऊं। आजकल तुम हर एक से झगड़ने क्यों लगी हो? हर एक से तुम्हारा क्या मतलब है? सारा, जेनी और, हाँ, तो मुझे इनकी मनहूस शक्लें पसंद नहीं, हर वक्त टर करती रहती हैं, हर एक से बातें करने बैठ जाती हैं। हर एक से तो नहीं, बस वो आहत से ही। तुम भी उससे बातें किया करो ना, क्यों ऐसे उदास उदास फिरती रहती हो? उदास हो मेरे दुश्मन, जहर लगता है मुझे वो। हैरत है, कल वो भी यही कह रहा था। अच्छा, तो इस ज़हर को उसने लव लेटर क्यों लिखा था? वो तो तुमने फाड़ कर फेंक दिया था ना? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो लव लेटर ही था? डियर शीज़ा के साथ हार्ट बना हुआ था। डियर तो तुम्हें मैं भी कहती हूँ, स्वीट हार्ट भी दिल विल बनाने से क्या होता है? वो बहुत तैयार होकर आया था। ये तो सरासर तुम्हारी खुशफहमी है। ऐसा भी कोई तैयार नहीं था वो रोज़ मेरे लिए क्लास में आता है, समझी? तुम ना समझी कर रही हो। वो तुम्हारे लिए आता तो तुमसे बात ना करता। उसने करने की कोशिश की थी, मैंने ही घास नहीं डाली, जो अब तुम्हें वो नहीं डाल रहा, और तुम तिल मिला रही हो। शट अप। उसने मुझसे हाय हेलो करना तर्क कर दिया था, तो ठीक है, भाड़ में जाए। जख्मों का क्या है, मरहम लगाओ, ठीक हो ही जाते हैं। बस ये दिल के जख्म, ये दिल के दर्द, ये कहाँ जाते हैं? मुझे लीजा ने बताया कि वो मेरा नाम भी सुनना नहीं पसंद करती, तो मुझे कुछ देर के लिए बुरा लगा। लेकिन आशिक अगर ढीठ ना हो तो बस फिर इसे डूब मरना चाहिए। मैं तैयार हुआ, चॉकलेट्स ली और उसके हॉस्टल चला गया। क्या लेने आए हो यहाँ? दरवाजा खोलते ही वो धाड़ी। लेने नहीं, देने। चॉकलेट्स आगे की। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे? इतरा कर उसने गर्दन उठाई। तुम्हें नहीं, लिजा को। वो अपने रूम में नहीं है? यहाँ है क्या वो? हाँ, मैं यही हूँ। टेरेस से लिजा चिल्लाई, हाथ लहराया और मुझे अंदर आने के लिए कहा। जिस वक्त मैं टेरेस पर लिजा के सामने कुर्सी पर बैठ रहा था, उस वक्त दरवाज़ा धार से बंद करके वो बाहर की तरफ जा रही थी। मेन डोर पर रखे 2 गमलों में से एक को ठोकर मारने की गलती करते वो अपने पैर के दर्द को छुपाते। सड़क पर बज़ाहिर लापरवाही से चल रही थी, लेकिन मैं और उसकी 3 फ्रेंड्स अपने-अपने कमरे के टेरेस पर खड़े होकर देख सकते थे कि इट हर्ट्स कि आपके लिए लव लेटर लाने वाला किसी और के लिए चॉकलेट्स ले आए तो दिल के 2 नहीं 200 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे बैग से उलझकर वो ज़ख्मी हो सकता था, तो मर भी सकता था, लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि मेरा दिल जलाने के लिए ज़िंदा रहा। ये अपनी चॉकलेट्स उठाओ और अपने कमरे में जाओ। स्वीट हार्ट, एक तुम भी ले लो। तुम्हारे लिए आई है, तुम खाओ।
तो तुम्हें ये अफ़सोस है कि ये तुम्हारे लिए नहीं आईं। मेरे पास पैसे हैं, मैं मार्केट से ले सकती हूँ। मार्केट से तो सब कुछ मिल जाता है, बस दिल नहीं मिलता डियर। ये चॉकलेट्स बहुत दिल से लाई की हैं। तो फिर इस दिल को उठाओ और दफ़ान हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा होने में नहीं आ रहा, जबकि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। देखो ये ठीक है कि वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो अब तुम उसे लिफ्ट दे दो। उसे उल्टा ना लटका दो लिफ्ट में। दिल ही दिल तुम उसे पसंद करने लगी हो ना? दिल ही दिल में उसे कत्ल करने का प्लान बनाने लगी हूँ। मोहब्बत से कत्ल? ऐसे घायल करोगी उसे, ऐसे उसे अपनी ज़िंदगी से फ़ारिग करूँगी। मेरी हर फ्रेंड जैसे मेरे ही खिलाफ हो गई थी। आए दिन वो उसके साथ लंच, कॉफ़ी और आउटिंग के लिए जाने लगी थी। पता नहीं उसके पास कितना मक्खन था जो उसने मेरी हर फ्रेंड को लगा दिया था, और अब वो सब बटर बर्गर बनी मेरी आँखों में खटकने लगी थी। उस लड़की का नाम शिज़ा ना होता तो शरारा होता। मेरी ज़िंदगी के दामन पर आग लगाकर, मेरे दिल को मोहब्बत की भट्टी में झोंक कर वो मुझे ज़ख्मी करने के बाद कंगाल करने पर तुली थी। उसकी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी, लंच भुगताते-भुगताते मेरी जेबें खाली होने लगी थीं। मुझे नहीं पता था कि उसका मुँह इतनी देर तक फूला रहेगा, कि मेरी फूली हुई जेबें फुस होने लगेंगी। अब मैं उनसे मिलने नहीं भी जाता तो वो खुद आ जाती थीं, कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेती थीं। आजकल शिज़ा ब्लैक कलर बहुत पहन रही है, एक ने कहा। तो मैंने पूछा, तो ये कि ये उदासी की निशानी है। वो तुम्हें मिस कर रही है। मिस शिज़ा मिस्टर अहद को मिस कर रही है। मेरी खुशी अभी नो के दिल पर थी कि ये तुमने किस नफसियाती जर्नल में पढ़ा है? दूसरी ने पहली से पूछा, तुम्हारी डायरी में। शट अप! वो दोनों आपस में लड़ने लगी और मैं अपने आप से कि कहाँ फंस गया हूँ। अच्छा भला सीधा-साधा सा इंसान था, अब ना भला रहा ना सीधा। आह मेरी कमर सर्दियों में दर्द करती है बहुत। शहर के हालात खराब हो गए थे या टीवी वालों ने मुझ जैसी चिड़िया दिल लड़कियों को खौफज़दा करने का प्रोग्राम बना लिया था कि हॉस्टल से नोटिस मिलने लगे कि रात को गैर ज़रूरी बाहर न रहा जाए और किसी अजनबी पर भरोसा ना किया जाए। हफ्ता 10 दिन तो सबने इतनी ज़्यादा एहतियात की कि 3 लड़कियों ने मासूम राहगीरों की हीलों से पिटाई, धुलाई, सफाई कर दी, और 2 ने अपनी जान के बचाव के लिए मुमकिना हद तक कुछ इतनी बुलंदोबाला चीखें मारी कि बुलंदोबाला इमारतें तक हिलकर रह गईं। अब जब आए दिन ऐसी खबरें आ रही थीं, तो मुझे भी वार्डरोब में फेंका गया। बाबा का दिया अपना बैग निकाल लेना पड़ा। एक स्प्रे की बोतल ली, वॉशरूम में 3 ज़ुबानों में हेल्प हेल्प की चीखों की मश्क की। फिर कमरे में अपनी चीखों की उम्दगी और फ्रीक्वेंसी का दायरा-कार चेक किया, और पूरे 3 मिनट तक हलक फाड़ कर चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी लड़की कमरे से निकलकर मेरे कमरे की तरफ नहीं आई। क्या मैं गूंगी चीखें मार रही थी? क्यों हम लड़कियों का नाम डुबोने पर तुली हो? तुम्हारी नाजुक चीखें सिर्फ 5वें फ्लोर तक जा सकी हैं। क्या वजह है कि ये 7वें फ्लोर की सरजमीन से दूर ही रही हैं? सीने पर हाथ बांधे, आंखों पर चश्मा लगाए, हॉस्टल की सबसे पढ़ाकू चीनी लड़की मेरे सामने खड़ी मेरी शान में रत्बुल लिसान थी। वजह तो मैं खुद नहीं जानती थी, शायद कमजोरी हो गई थी। अम्मा ने कितनी बार कहा है कि देसी घी खाया करो, ताकत आएगी, लेकिन मैंने भी खाकर नहीं दिया। अगर कोई छिपकली, चूहा या कॉकरोच ही देख लिया है, तो सारे जंगल को उठाने की क्या ज़रूरत है? इस जंगल में ऐसा कोई टार्ज़न नहीं रहता जो तुम्हें इन बेवकूफ खूंखार जानवरों के चुंगल से आज़ाद करवाए। कोशिश करके तुम खुद ही क्यों नहीं शेर बन जाती? शेर? शेरनी बनकर गरज रही हो ना, तो शेर भी बन जाओ, क्या मुश्किल है? मुश्किल ये थी कि मैं अंदर से काफ़ी डर गई थी। बाबा ठीक कहते थे, हुनर कोई भी हो, कभी न कभी काम आ ही जाता है। मैंने भी लाते घूंसे से मारने का हुनर सीख लिया होता, तो आज काम आता। खासकर उस रात जिस रात बारिश भी हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे, और दिल भी खौफ से बैठा जा रहा था, और अपने ऐन पीछे चलता हुआ सीरियल किलर भी सामने साए की सूरत दिखाई दे रहा था कि अपने बैग के स्ट्रैप में हाथ डालकर मैं पलटी, और जितनी भी ताकत खौफ के हाथों बची रह गई थी, उसे जोरे बाजू में लाकर पीछे वाले को हिट किया, और जैसे इलास्टिक को 2 लोग पकड़कर खींचे और फिर छोड़ दें, तो उसके सीरियल किलर बैग को पकड़कर मैंने झटके से छोड़ दिया। बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी, और वह धड़म से जमीन पर जा गिरी। उसका अपना ही बैग उसके मुंह पर गुलेल की तरह लगा। गो बादल गरज रहे थे, लेकिन बाखुदा उसकी चीखें इन सब पर सबकर ले जा चुकी थी। गिरने से, बेहोश होने से पहले उसने कुछ इस अंदाज में हेल्प हेल्प कहा कि संगीन सिचुएशन के बावजूद मैं खुद को कहा लगाने से रोक नहीं पाया। ये लड़कियां भी ना पता नहीं कौन कौन सी जुबानें सीख लेती हैं और फिर खौफ में सारी जुबानों को मिक्स कर देती हैं, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच में। उसने जो कहा था उस पर शहर की आवाम को हंसाया तो जा सकता था, मदद के लिए बुलाया नहीं। वो बेहोश हो चुकी थी, गिरने की वजह से टांग की हड्डी तुड़वा बैठी थी, ऐसा उसका कहना था। डॉक्टर्स का कहना अलबत्ता ये था कि उसकी टांग ठीक है, लेकिन वो बज़िद थी कि एक्सरे वगैरह को उसकी टांग की टूटी हड्डी दिखाई नहीं दे रही। वो चलती है तो क्रिच-क्रिच की आवाज़ें आती हैं। अब एक्स-रे मशीनें इतनी एडवांस नहीं हुई कि क्रिच-क्रिच की आवाज़ों का पता लगाती।
شاید اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی بونا شونا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بیٹھا چپس کھا رہا ہے جو ڈاکٹروں کی بیکار سی مشینوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے، لیکن پھر بھی میں 2 دن اس کے عیادت کے لیے جاتا رہا۔ جب 2 دن عیادت کے لیے آ سکتا تھا تو ہفتے میں ایک بار 30 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اتنا خود غرض ہے، اسی لیے میں اسے پسند نہیں کرتی۔ یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اپنی وجہ سے زخمی ہوئی ہوں؟ اور جو اس نے کالا کوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا اور پھر وہ میرے عین پیچھے کیا کر رہا تھا؟ اس کا ایک ہاتھ بھی جیب میں تھا۔ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور اگر نیک تھے ہی تو وہ پھر میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پوائنٹ ہے یا نہیں؟ آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک تو یہ منحوس لیزا کو عادت ہے کیلنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر دائرے بنا بنا کر ایونٹ لکھنے کی۔ 3 تاریخ پر اس نے شیزا ٹریجڈی کلچ کلچ لکھا ہوا ہے، اور 7 تاریخ سے 15 تک وہ آج بھی نہیں آیا لکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے غلیظ چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی لیزا۔ کچھ تیزاب ماؤتھ واش کے طور پر بھی یوز کر لینا۔ اتنی گندی دوائیوں کی بدبو آتی ہے کہ جیسے ہی منہ کھولتی ہو ناک بند کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کچھ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارنا چاہا، لیکن سامان تو میسر تھا لیکن ہاتھ نہیں۔ دونوں ہاتھ کہنی تک پلستر میں تھے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اور میں نے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو کر خود کو پیچھے نہ گرا دیا ہوتا تو ہاتھ زخموں سے مبرہ ہوتے۔ یہ تمہارے لیے پھول آئے ہیں۔ جینی کمرے میں آئی۔ کون دے کر گیا ہے؟ لیزا نے چٹ پکڑی اور پڑھنے لگی، پھر بوکے میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ 15 دن بعد یاد آیا تھا پھول بھیجنا۔ ہو، ڈسٹ بن میں پھینک دو انہیں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے اس منحوس انسان کے بھیجے ہوئے پھول۔ کس انسان کے؟ احد کے۔ یہ احد نے نہیں، تمہارے جم انسٹرکٹر نے بھیجی ہیں۔ دیکھا کیسا خود غرض انسان ہے وہ، میری بے عزتی پر بے عزتی کروا رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہی ہیں اور میں بس رو دینے کو ہوں۔ یونیورسٹی کے باغ سے پھول توڑ کر بکے ضرور بنایا، لیکن اسے گلاس میں ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھ کر کافی مگ اور کھلی کتاب کے ساتھ اپنی تصویر لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دیا۔ ویسے میں اپنی کمینگی پر دل ہی دل میں کافی خوش تھا، اور کیوں خوش نہ ہوتا؟ کتنا رویا کراہا زخمایا گیا تھا میں، صرف اسی کی وجہ سے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہر روز $5 خرچ کر کے بکے لے کر اس کے پاس جاتا۔ وہ اس کے پھولے ہوئے منہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے گلدان میں لگا دیتا۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ محبت اپنی جگہ، لیکن بچت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں ایسی محبت کے حق میں نہیں جو آپ کو کنگال کر دے۔ اگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بھی تو ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے آدھے ٹوٹے دانت کی جڑ نکلنے کا انتظار چلا چلا کر کیا تھا، اور پھر ایئرپورٹ کے پاکستانی ڈاکٹر نے تو مجھے سن کیے بغیر ہی سلائی کیا تھا کہ میں بس سنا ہی تو گیا تھا۔ کتنا کچھ سہا تھا میں نے، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی گردن تانے، منہ پھلائے، ایگو سے دماغ بھرے۔ اس کی فرینڈز نے مجھے پھولوں والی بات سنائی تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی ضد کیوں کرتی ہیں، ناک کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہیں کہ ناک ناک نہیں رہتی، مسٹر بین کی ناک میں بدل جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایمبولنس بلوائی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اس کے روم میں اس کا حال چال پوچھنے گیا، پھر بھی اس کا منہ پھلا رہا، جبکہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر اور پھر کاروں کی نمائش پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی لیے میرا ماننا ہے کہ مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ جس وقت مجھے ایمبولنس میں پرکھا جا رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے کراہ رہی تھی تو وہ منہ چھپا کر ہنس رہا تھا۔ اتنا چھوٹا ظرف ہے اس کا۔ جس وقت مجھے روم میں شفٹ کیا گیا اس وقت وہ نرس سے گپے لڑا رہا تھا، کافی اور برگر کھا رہا تھا۔ میں میڈیسن اور ڈرپ پر آ گئی تھی اور وہ جیب سے چاکلیٹ نکال کر کھاتے ہوئے کھڑکی میں کھڑا سہانی بارش کو انجوائے کر رہا تھا، جیسے پاکستان میں تو کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ تو صحرا میں رہتا تھا، گرجتے چمکتے بادل، ٹپ ٹپ پڑتی بوندیں اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ عامر خان کی طرح وہ تو کرکٹ کھیل کھیل کر تھک گیا تھا، لیکن ساون تھا کہ آ کر نہیں برس رہا تھا۔ ویسے تم گری کیسے؟ مجھے گرا کر وہ پوچھ رہا تھا، اور اور زیر لب ہنس رہا تھا۔ میرا ہونٹ تھوڑا سا زخمی تھا، بینڈیج لگی تھی، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ میں آواز سے ہی نہیں انداز سے بھی بتاتی کہ میں کیسے گرائی گئی تھی۔ رات 10 بجے تو مسٹر مائیکل کی شاپ پر سموسے پکوڑے لینے گئی تھی، یا سموسے لے لیے تھے لیکن چٹنی لینا بھول گئی تھی۔ میں اس کی چٹنی کرنا کیسے بھولوں گی اب؟ کھڑکی سے اپنا نظارہ برسات مؤخر کر کے وہ میرے بیڈ کے پاس آیا۔ عجیب ہو تم لڑکیاں، ایمرجنسی میں بھی کہیں جانا ہو تو ہیل پہننا نہیں بھولتی، مسکارا، کاجل، لپ گلوز، میچنگ کوٹ، شوگ، اتنا کچھ یاد رکھا تو یہ بھی یاد رکھ لیتی کہ گرتے ہوئے اپنا توازن کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر تم سڑک پر گرتی تو شاید اتنی زخمی نہ ہوتی، لیکن تم سڑک اور فٹ پاتھ پر آدھی آدھی گری، اور پھر میری شکل دیکھتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنا بوکھلا جاتی ہو؟ ٹھیک ہے میں بہت ہینڈسم ہوں،
مجھے اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود تم میری خوبصورتی کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا احساس کمتری ایسے بوکھلا کر ظاہر کرو۔ اور وہ تمہارا بیگ، کل ملا کر یہی کوئی 16 بینڈیج لگی ہیں تمہارے منہ پر۔ جب وہ خنجر اور تلواریں تمہاری کھال میں گھسی ہوں گی تب تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ لاہور کا ایئرپورٹ میری چیخوں سے کیوں گونج اٹھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گردن موڑ کر تمہیں دیکھا تھا تو تم شانے اچکا اچکا کر گارڈ کو لاپرواہی سے کچھ بتا رہی تھی اور بار بار اپنی نیل پالش چیک کر رہی تھی۔ میں نیل پالش تو نہیں لگاتا، ورنہ میں بھی تمہارے گرنے پر یہی سب کرتا، لیکن میں بہت زیادہ رحم دل انسان ہوں تمہاری طرح۔ میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں تمہیں ہاسپٹل تک لایا۔ اب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈیوز بھی بھروں گا۔ اور وہ چیخیں، کیا برانڈ چیخیں مارتی ہو یار تم، مہنگی ہوں گی کافی، ہے نا؟ لمیٹڈ ایڈیشن ہوگا ان کا، یا پھر ڈاؤن لوڈ کی تھیں کسی ویب سائٹ سے یا کسی بل میں منہ دے کر۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفان ہو جانے کے لیے کہا، لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا لگان میرا مطلب بارش دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد باہر گیا اور ایک کپ کافی اور لے آیا۔ اگر میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو رہی ہوتی تو میں اس پر غشی طاری کر دیتی۔ ٹھیک ہے، میں وہ سب نہیں سیکھ سکی تھی جو بابا نے سکھانا چاہا تھا، لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں رہی تھی کہ اسے مزہ نہ چکھا سکتی۔ میری زندگی ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پھول ہونٹوں میں دبا کر اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلاتا رہتا۔ حال بتا، اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر لیزا کو آوازیں دے کر میں کافی کے لیے ضرور بلایا کرتا تھا۔ بیمار لوگوں سے جو دوائیوں کی بو آتی ہے نا، وہ مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ پھر وہ تو بیمار شیرنی تھی، اس کے چمکتے ہوئے پنجے مجھے نیچے اتنی دور سے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی گرمی مجھے جھلسا رہی تھی۔ آنکھ دبا کر میں نے لیزا سے کہا، ایک بار تو ایک موٹی سی فائل این میرے سر سے کچھ انچ دور جا گری۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ میں زیر لب ہنس دیا۔ تو وہ مجھے زخمی کر کے اپنی فرینڈ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ کتنی معصوم اور بے ضرر تھی نا وہ۔ اگلی بار فائل کی جگہ ایک چھوٹا سا گملہ آیا جسے میں نے کیچ کر لیا۔ جو بھی تھا، مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ میں نے گملے کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 5ویں بار دستک پر بھی کم ان نہیں کہا گیا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ دکھا تو وہ یہی رہی تھی۔ یہ گملہ تم نے مجھ پر پھینکا ہے؟ میں اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ دادی کہتی ہیں لڑکیوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں، ننھے دل، بیچارے دل۔ گو اس چڑیا دل نے مجھ شیر دل کو کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت یہ مان گیا کہ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا چکی ہیں اور وہ انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش میں سر نہیں اٹھا رہی۔ گملہ مار کر اپنی یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اتنی دور اوپر سے۔ ایسی حالت میں تم اٹھی، ٹیرس تک گئی، گملہ اٹھایا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ اچھا چلو یہ لو گملہ، سامنے سے مار لو۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، آنکھیں تو اس کی خشک تھیں۔ یقیناً چڑیا دل رو رہا ہوگا۔ ہاں یہ لو، اگر تمہاری خوشی مجھے زخمی کرنے میں ہی ہے تو ہو جاؤ خوش۔ وہ ہو گئی خوش۔ اس نے اپنی خوشی پوری کر لی اور شیر دل چلا اٹھا، امی! اور گملہ میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ اب ایک انسان ایسے درخواست کر رہا ہے، منت تک کرنے پر آ گیا ہے، تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ میں اس منگتے کی منت پوری کر دوں؟ گملہ چھوٹا تھا لیکن پتھر کا تھا۔ جب اس کے سر پر پڑا تو گملہ سلامت رہا، لیکن اس کا سر، وہ صرف سر نہ رہا، سر نہ رہا اور سر قلم ہی ہو گیا۔ مجھے تو پھر سے سیدھے سیدھے ڈوب مرنا چاہیے نا۔ جب ایئرپورٹ سے زخم کھانے شروع کر دیے تھے تو آگے کیسے دلار ملتا؟ دادی ٹھیک کہتی ہیں، گھر سے کھا کر نکلو تو آگے بھی کھانا ملتا۔ ایئرپورٹ پر شمشیریں ملی تھیں تو یہاں گملہ کیوں نہ ملتا؟ تم سے کس نے کہا تھا تم گملہ اس کے حضور پیش کرو اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ شیزا میں کرو میرا قیمہ؟ مجھے کیا پتا تھا وہ مار ہی دے گی۔ اب پتہ چل گیا نا، اب جان چھوڑ دے اس ریڈ بیلٹ کی، اس سے پہلے کہ تیرا جسم تیری جان چھوڑ دے۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں، سامنے والے کا سر ایسا گومڑو گومڑی ہوا ہو تو بات بھی اسپرٹ پیناڈول جیسی ہی نکلتی ہے۔ اب تو نہیں جائے گا اس کے پاس؟ میں کیوں جاتا اس کے پاس ایک اور گملہ کھانے، ایک اور گومڑ لینے؟ وہ خود کو کیا سمجھ رہی تھی کہ جب وہ سو کر اٹھتی ہے تو کھڑکی میں آتی ہے تو نیچے اس کے دیوانے دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ سن گلاسز لگا کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کر سڑک پر چلتی ہے تو ٹریفک جام کر دیتی ہے، ورنہ اپنی ایک تصویر پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تو فرمائش پر بھی سبزی کے ساتھ دھنیا مفت نہیں ملتا ہوگا، سبزی والے بھی اسے ہاتھ پر چپٹی مار کر بھگا دیتے ہوں گے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں نے گملہ اس کی فرمائش پر اس کے سر پر دے مارا تو میری فرینڈ سمیت وہ خود بھی کیوں منہ سجا کر بیٹھا ہے۔ میرا قصور ہی کیا ہے؟ میں نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ ہوا جب ہوا وہ اتفاق سے ہوا۔
जितने भी हादसे हुए वो इत्तेफ़ाक़ राय यानी बगैर जाने बुझे हुए, फिर भी मेरी फ्रेंड्स मुझे ज़लील करती हैं, तंज़ करती हैं। मजबूरन मुझे उसे सॉरी कहना पड़ा। फूलों के साथ मैंने उसे सॉरी लिखकर भेज दिया। गो ये सॉरी मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह पड़ा रहा, लेकिन कुछ काम दिल पर पत्थर रखकर करने ही पड़ते हैं। पत्थर से सर पर गोमर पड़ा और फिर सॉरी आए, फूलों के साथ। 4 हफ़्ते और 3 दिन के बाद पेशानी पर गोमड़ बैठ चुका था, लेकिन ऐसे गुमगुश्ता सॉरी की आमद पर वो भी उठकर खड़ा हो गया और उसने मुझे गैरत दिलाई, खबरदार जो ये सॉरी कबूल किया तो। अगले ही कोरियर से मैंने फूल और सॉरी उसे वापस भेज दिया। दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना किसी भी ज़रिए से। उसके सॉरी के नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है, मजनू ने भाग-भाग कर लैला के लिए सहरा पार किया होगा, फरहाद ने नहर निकाली होगी, रांझे ने चाकरी की होगी, लेकिन हम ये सब क्यों करें? वो सब तो दीवाने थे, मुझे क्या ज़रूरत थी ख्वामख़्वाह इतना मस्ताने की। अगले दिन उसका रुक्का मौसूल हो गया। फूल क्यों वापस किए? पैसे दो इन फूलों के और कोरियर सर्विस के भी। अब ऐसी लड़की के लिए मैं क्या दूध की नहर निकालूं जो मुझसे पाई-पाई का हिसाब ले रही थी। मैंने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे भी वापस आ गए। ये कम है, पूरे करके दो। बिल भेज दो। उसने रसीदें भेज दी। यही कोई आधा डॉलर कम था। वो आधा डॉलर पूरा करके मैंने भेज दिया। ज़्यादा पैसों की शो मारने की ज़रूरत नहीं शोखे। अमीर हो गए हो तो अपने घर, ये रखो अपने बकाया पैसे। 50 सेंट मेरे मुंह पर मारने के लिए 5 डॉलर बस के किराया जितना पैदल चलकर आई हो। हाँ, इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। इज़्ज़त नफ्स इतनी ही प्यारी है तो फूलों के पैसे क्यों लिए? मैंने कहा था मुझे फूल भेजो। अगर भेज दिए थे तो किसी गमले में लगा लेते। वापस क्यों भेजे? अब भुगतो। 2 साल से तुम्हें भुगत तो रहा हूँ। पता नहीं किसका मुँह देखकर एयरपोर्ट के लिए निकला था कि आफ़तें, बलाएँ, चुड़ैलें यानी झमेले ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे। तो किसने कहा था अपनी शक्ल देकर निकलो? बात को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं समझती नहीं ये ट्रिक्स? अब पुराने हो चुके हैं, तो जो नया है वो कर लेता हूँ। वो सामने देख रही हो, इसे दरवाज़ा कहते हैं। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, इसे बैग कहते हैं। हाँ, अब वो अपना बैग हमवक़्त लेकर घूमती है। मैं कोई डरा-वरा तो नहीं था, लेकिन बस मैंने लड़ाई को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी लड़कियों से क्या लड़ना? आखिर एक दिन सबकी तरह वो भी मर ही जाएँगी, बल्कि शायद कुछ पहले ही मर जाएँ। मरने वालों से कैसी दुश्मनी? तुम बुद्धू हो या दीवाने? मैं तो बस सियाना हूँ। क्यों? क्योंकि तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके कि वो तुम्हें 50 सेंट वापस करने नहीं आई थी। वो यही वापस करने आई थी। उसने ऐसे मेरे सामने फेंके, ऐसे। सच्ची? ओ सच जानने वाले झूठे। वो जो बार-बार पैसे लेने, पैसे देने आ रही थी, तो वो दरअसल पैसों के लिए नहीं तुम्हारे लिए आ रही थी। तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते? मैं इतनी सी बात कैसे समझता, जब मेरे सर पर, मेरे दिमाग के करीबो-जवार में अरफ़ा व आला अक़साम की नादरो नायाब चोटें लग चुकी थी, तो मैं कैसे समझता? तुम्हारा मतलब है वो मुझसे मिलने आ रही थी? जिब्रान ने अपनी फ़ाइल मेरे सर पर दे मारी और चला गया। मैं भी चला गया। उसके हॉस्टल। शाम थी और सन्नाटा भी। वो शायद अभी-अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। टेरेस पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। अब चूँकि उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और कॉफ़ी होती भी गर्म है, तो मैं वापस लौट आया। जिब्रान क्या चीज़ है, कुछ भी समझ लेता है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, उसकी याद में नहीं बल्कि इन कराहों से जो वो मुझे देती रही थी। अगले दिन मैं उसकी क्लास में गया और 50 सेंट का सिक्का उसके सामने दे मारा। ये पकड़ो, ये चल नहीं रहा। चलेगा कैसे? उसके पैर ही नहीं हैं। क्यों? इसे भी तुमने लंगड़ा किया है। वो सीट से उठकर खड़ी हो गई। या अपने अल्फाज बदल लो या अंदाज, समझे? मुझे आदत नहीं ऐसे लहजे सुनने की। मुझे तो बहुत आदत थी ना तलवारें और घोड़े के नाल खाने की। वो तुम्हारा नसीब था, वो मेरा नसीब था, तो तुम भी बन जाओ। मोटी सी किताब को उसने मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। गो मैं डरा नहीं, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। 4 कदम, 6, ये 50 सेंट लो और बदल के दो। यही कोई से 10 कदम दूर होकर मैंने कहा। उसने सिक्के को अपने हाथ में लिया और बैग में रखा और नया सिक्का निकालकर टेबल पर ज़ोर से दे मारा। ये लो और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। मुझे क्या ज़रूरत थी उसे दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की? मैंने अपना सिक्का लिया और अभी वो क्लास से बाहर निकला ही था कि मैंने तेज़ी से सिक्का बैग से वापस बाहर निकाला। मुझे एकदम से याद आया कि उसमें कुछ गैर मामूलीपन था। सिक्के के एक तरफ शीज़ा और दूसरी तरफ अहद लिखा था। जब मैं तेज़ी से उसके पीछे चलती हुई गई तो वो कुछ गुनगुना रहा था और मेरे दिए हुए सिक्के को हवा में उछाल रहा था। ये क्या है? मैंने सिक्का उसके सामने किया। शिज़ा और अहद, मैंने उस पर हम दोनों का नाम लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो दूर-दूर तक कोई अज़ीम कारनामा सरअंजाम देने का प्रोग्राम नहीं कि मेरा नाम किसी सिक्के पर कुंद हो। तुम्हारा इरादा हुआ भी, तो भी तुम्हारे नसीब में ये सब नहीं होगा, इसलिए लिख दिया। अब कोई इंसान आगे से ऐसे फ़लसफ़े झाड़े तो कोई क्या करे? वो इतने गुस्से में चलती हुई मेरे पास आई थी कि मैं चाहकर भी नहीं कह सका कि लोग प्रपोज़ करते हैं तो रिंग देते हैं। मैं सिक्का दे रहा हूँ, वो भी 50 सेंट का, वो भी अमरीकी, वो भी अमेरिका में खड़े होकर।
बस क्या करूं, बचपन में मुझे चिड़िया का रोस्ट खाने का बहुत शौक था, खाया भी था। इसीलिए बस मेरा दिल। सुनो शिजा, मैंने कुछ इतनी बुलंद आवाज से कहा कि सब चौंक कर मुझे देखने लगे। कुछ दूर उसकी फ्रेंड्स भी खड़ी थीं। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। क्या है? मिस शिजा पलटकर मुझे देखने लगी। इस सिक्के पर मैंने हमारा नाम इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे पास रिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या तुम पागल हो? कुछ देर बाद वो ये कह सकी। हाँ, हो तो चुका हूँ। जब से तुम्हारे हाथों जख्मी होने लगा हूँ। मैंने दिल पर हाथ रख लिया और थोड़ा सा झुक गया। मुझे देखकर सब हंस दिए। बंद करो अपना ये ड्रामा। ठीक है, ड्रामा बंद कर देता हूँ। फिल्म शुरू कर देता हूँ। हीरोइन बनोगी मेरी? मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, थोड़ा सा लहराया और मुस्कुरा दिया। तुम अब विलन तो बन सकते हो लेकिन हीरो नहीं। अपनी मुस्कुराहट को रोकने की इसने कोशिश की लेकिन नाकाम रही। सिक्के को उसने अपनी हथेली पर रखा और फिर मुट्ठी बंद कर ली। बदले में तुम मुझे अपना वो बैग दे दो। हाँ, क्यों नहीं। 4 कदम दूर से ही उसने अपना बैग पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दिया। और और मैं बच गया। ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरे साथ सब बुरा ही हो। जो अच्छा था वो मेरे सामने खड़ा था और जो बुरा था वो मेरे बाजू से लटक रहा था। जैसे मैं ये सिक्का संभाल कर रखूंगी, तुम भी इस बैग को संभाल कर रखना। उसकी आवाज़ में इतनी नरमी भी थी, मुझे आज पता चला था। लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि इस बैग की किस्मत में क्या लिखा जाएगा। इससे अपने जख्मों का बदला ले लूं या यादगार के तौर पर संभाल कर रख लूं। आप क्या कहते हैं? अगर आपको ये नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।